کتنا عرصہ لگا تھا انکل آپ کو آنے میں؟ اب یہ ہے کہ دیکھو نا، وہ اتنی ارلی ایج کی بات، 6-7 سے زیادہ مجھے ایگزیکٹ پیریڈ تو یاد نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ مہینہ 1.5 مہینہ تو لگا ہوگا. کیونکہ اس طریقے سے تھا کہ پہلے جو معاملہ ہوا تھا، جو ہائیڈ اینڈ سیک لکھی تھی، اس میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا کہ بھئی پتہ چلا کہ حملہ ہو رہا ہے، تو ہمارا نانا جو تھا وہ میری والدہ کو، میری نانی کو اور مجھے اور میری خالہ کو لے کر انہیں کہا بھائی ساتھ کے گاؤں میں چھوڑاتے ہیں، یہاں سیف. وہ ساتھ جو ہے میرا خیال ریاست تھی شاید پٹیالہ کی، ایڈجسنٹ ٹو دا جلندھر. وہاں کوئی رشتہ دار بھی تھے کہ وہاں چھوڑ. تو ہم نکلے، لیکن یہ ہے پتہ چلا کہ وہ سکھ جو ہے وہ آ گئے ہیں حملہ کرنے کے لیے. تو ہم جو گنے کے کھیت میں ہمیں نانا نے چھپا دیا. مجھے یاد ہے کہ گنے کے کھیت میں چھپا دیا تھا. اب وہ گنے کے کھیت میں ہم چھپے ہوئے تھے، اور وہ جو ہے سکھ گزر رہے تھے. وہ پتہ چلا کہ وہ نیکسٹ کوئی اور گاؤں تھا، اس پہ ان کا وہ ٹارگٹ تھا، وہاں ہم لے کے جا رہے. لیکن ان کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہاں کوئی ہیں، مسلح ہیں. تو انہوں نے پھر چکر لگانا شروع کر دیا دیکھنے کے لیے کوئی ہے. تو مجھے یہ بھی یاد ہے کہ بھی مجھے تھوڑی سی کھانسی ہوئی، اور میری نانی میرے منہ پہ ہاتھ رکھ رہی تھی کہ بھئی آواز باہر نہ جائے. بہرحال وہ بچت ہو گئی سب، ادھر وہ ہمیں ٹریس نہیں کر پائے. تو وہ آگے نکل گئے تو ہم بچ گئے. اور پھر بچ گئے تو جب دیکھا کہ سیف ہو گئے تو پھر ہم نکلے، اور نکل کے ہمارے گاؤں کے بالکل بارڈر پہ ریلوے لائن گزرتی تھی. جب ہم ادھر کی طرف ہم پہنچے نا، تو ہم نے دیکھا کہ میرا ماموں تھا، تو وہ فوج میں تھا سگنر میں، اور وہاں سے وہ ریٹائر ہو کے آ گیا تھا. تو وہ پتہ چلا کہ اس کو یونیفارم وغیرہ پہنا کے ہیں. تو وہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں ہمیں تلاش کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ ہوا، بچ گئے ہیں کیا ہوا. تو ہم نے دیکھا، پھر وہ ویو شیو کیا اور پھر واپس چلے گئے. یہ تو وہ ہیپننگ، یہ ایک ہیپننگ تھی جو جسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اسکیپ ہوا. پھر یہ ہوا کہ وہاں سے 2-3 دن کے بعد مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک دن ہم نے 2-3 دن کے بعد انہوں نے پتہ لگا کہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ ساتھ کے گاؤں میں جو سکھ ہیں انہوں نے پلان کیا ہے ہمارے گاؤں پہ اٹیک کرنے کا. تو اس لیے بڑوں نے سوچا کہ نکل جائیں، اپنی فیملیز کو لے کے یہاں سے نکل جائیں، کوئی بڑا فیصلہ نہ ہو. تو میرا خیال میں یاد پڑتا ہے کہ 9-10 بجے تھے، اور پتہ چلا کہ کوئی ایک ملٹری کی جیپ تھی، ساتھ ایک پول تھا پانی کا، جانوروں وغیرہ کے لیے پانی کے لیے. تو وہ جیپ آئی اور وہ اس کے اندر گھس گئی، پانی میں چلے گئی. اور پھر سارے گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے انہوں نے بڑی مشکل سے اسے نکالا. تاکہ یہ ہے کہ وہ تو چاہ رہے تھے، انہوں نے پلان یہ تھا کہ نکلنا ہے، اوپر سے یہ تماشا ہو گیا. یہ مجھے یاد ہے. اور پھر یہ ہے کہ رات 12 وہ نکال کے چلے گئے. تو پھر کوئی 12-1 بجے ہم لوگ جو ہے سارے نکلے، اور ساتھ کا جو گاؤں تھا پٹیالہ کا، جو پتہ نہیں کیا نام اس کا، نام چاڑ کے شاید اس کا نام تھا. تو وہاں کوئی رشتہ دار تھے. تو رات کو ہم وہاں پہنچ گئے. رات کو میرے خیال 2-3 بجے ہم پہنچے ہوں گے وہاں پر. ان کے پاس پہنچے تو ظاہر ہے کہ اس وقت سب جو سارے ٹارگٹ میں تھے. تو انہوں نے کہا کہ یار تم لوگ یہاں آ کے، پہلے تو ہم نے دیکھا کہ وہ رشتہ دار بھی جو ہیں کمفرٹیبل نہیں تھی. بہرحال ہم رکے وہاں رات. تو 1-2 راتیں وہاں رکے. پھر وہاں سے آگے کوئی میرے نانے کا بھائی تھا، وہ آگے ایک اور گاؤں تھا بسی، پتہ نہیں تھا بسی کے نام پہ، بسیاں کے نام، وہ بھی اسی ریاست کا حصہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہاں چلتے ہیں، کیونکہ وہ کلوزر ریلیشن شپ تھی. تو وہاں چلے گئے. وہاں میرا خیال ہم 3-4 دن رہے ہوں گے. اور روز ہوتا تھا کہ بھئی ینگ جو پیپل تھے اس کو وہ چلے جاتے تھے جہاں پر جو ہے وہ سکھ کا ڈر تھا کہ حملہ کریں گے، وہاں جا کے مورچے لگا کے بیٹھ جاتے تھے. تو یہ 3-4 دن ایک قصہ ایک رہا، 3-4 دن رہا ہو یا 5-6 دن رہا ہوگا. اس کے بعد پتہ چلا کہ ایک دن جو ہے حملہ ہو گیا. پھر ہمیں وہاں سے نکلے، وہ جن کے پاس سے وہ بھی ہمارے ساتھ نکلے. اور پھر ہم کیمپوں میں چلتے ہوئے، مجھے پھر یاد آ رہا ہے کہ میرا خیال دریائے راوی تھا، اس کے کنارے بھی ایک رات ہم کو گزارنی پڑی. اس رات بارش بھی ہو رہی تھی. بہرحال اس طرح
یہ سارے سیاپے کرتے کرتے اس دوران میں راستے میں کافر پہ اٹیک بھی ہوا تھا، بہت سارے لوگ انہوں نے مار دیے تھے. وی آر لکی کہ ہم اسکیپ ہو گئے، ہم بچ گئے، کوئی نہیں مرا، ہم سے بچ گئے. اور پھر الٹیمیٹلی ہم پہنچ گئے واگا. تو واگا سے پھر رات کو میرا لاہور آئے ہیں. لاہور سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم کوئی گوڈس ٹرین میں دنیا پور میں ہمارے رشتہ دار تھے، اس کے نزدیک کوئی ایک چک تھا، 9 چک کہلاتا تھا، 362. تو وہاں رشتہ دار تھے، تو سب نے انہوں نے طے کیا بڑوں نے کہ وہاں جا کے ان کے پاس جاتے ہیں. اور وہیں پر اسی گاؤں میں جو ہے وہ ہمارا جو میرے اپنا بڑوں کا نانوں وانوں کا کوئی رشتہ دار تھا، ان کا کزن وزن، تو اس کی بچی کے ساتھ ہی میری انہوں نے بچپن میں منگنی کی ہوئی تھی. تو بہرحال پھر یہ اس طریقے سے ہم وہاں پہنچے، دنیا پر پہنچے. وہاں پر وہ ان کو آلریڈی کوئی خبر ملی ہوئی تھی، تو وہ روز ہی آتے تھے کہ کوئی نہ کوئی آ جائے گا. تو وہ جیسے وہ کارٹ ہوتی ہے بل کارٹ، وہ اس پہ آئے ہوئے، تو اس کو ہمیں لے کے گاؤں میں چلے گئے. سو دس از دا اسٹارٹ، دس از ہاؤ وی کین سے وی انٹرڈ پاکستان.